شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن میں بیان کردہ اصحاب سبت کا واقعہ اور آج کے مسلمانوں کے اعمال کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اصحاب سبت کے نام سے بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہفتے کے دن والے۔ اصحاب سبت بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جو کہ سمندر کے کنارے ایک بندرگاہ پر رہتی تھی۔ یہ بندرگاہ ایلات کے نام سے اردن میں واقع ہے۔ اگر اس کہانی کو آج کے دور کی ذہنیت اور آج کے دور کے مسلمانوں کے اعمال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو شاید لگے کہ انہوں نے کوئی بڑا جرم کیا ہی نہیں تھا۔ ان کا یہ جرم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھا، جس کی وجہ سے انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ کی نافرمانی آج کے دور کے ہمارے جیسے مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی بات بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی اور صرف ہفتے کے دن ہی پانی کی سطح پر نظر آتی تھی۔ اصل میں تو یہ اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش تھی۔ کمزور ایمان کی بنیاد پر انہوں نے اس میں ہیلے اور تاویل نکالنا شروع کر دی اور ایسا کرنے لگے کہ وہ لوگ ہفتے کے دن تو شکار نہیں کرتے تھے جو ان پر حرام تھا، لیکن وہ قوم جمعے کی رات کو اپنے جال پانی میں ڈال دیتے تھے اور ہفتے کا دن بھی جال پانی میں پڑا رہتا، جس کی وجہ سے کافی ساری مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی۔ پھر وہ لوگ اتوار کی صبح ان مچھلیوں کو نکال لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، کیونکہ ہم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کیا۔ کیونکہ ہر قوم قبیلے میں اچھے، برے اور درمیانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی اس معاملے میں اس قبیلے کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ پہلا وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے جمعے کے دن رات کو ہی اپنا جال پانی میں ڈال دیتا تھا۔ دوسرا وہ گروہ جو مچھلی تو نہیں پکڑتا تھا لیکن مچھلیاں پکڑنے والوں کو اس گناہ کے کام سے نہیں روکتا تھا۔ اور تیسرا وہ گروہ جو نہ تو خود مچھلیاں پکڑتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مچھلیاں پکڑنے والوں کو اس کام سے روکنے کی بھی کوشش کرتا تھا اور انہیں سمجھاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ لیکن مچھلیاں پکڑنے والا گروہ باز نہیں آیا، جس کی وجہ سے اس قوم پر خدا کا عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے خارج کر دیا اور انہیں انسان سے بندر بنا دیا، جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جس کا ترجمے کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ پہلا اور دوسرا گروہ اس عذاب کی گرفت میں آئے سوائے تیسرے گروہ کے، کیونکہ تیسرا گروہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتا تھا اور دوسروں کو بھی اللہ کے اس حکم کو ماننے کا کہا کرتا تھا۔ اگر آپ آج کے دور کی عقل سے سوچیں تو آپ کو شاید لگے کہ انہوں نے کوئی بڑا گناہ کیا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا اور ان پر لعنت بھیجی۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا اور اس کے حکم سے بچنے کی کوشش کی۔ اب اگر آج ہم اپنے معاملات پر نظر ڈالیں تو آپ خود ہی انصاف کر لیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ممنوع کر دی گئی کافی ساری ایسی حرام چیزیں جس کو ہمارے معاشرے نے نیا نام دے دیا ہے، جیسے سود کو نفع کہہ دیا گیا، رشوت کو اکرامیہ یا مٹھائی کہہ دیا گیا، زنا کو باہمی رضامندی کا تعلق قرار دیا گیا، شراب کو مشروب کہہ دیا گیا، بے پردہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمارا دل کا پردہ ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے کہ دین تو دکھاوے کا نام نہیں ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے واضح اور صریح احکامات کو اپنی خود ساختہ تعویلات کا لبادہ اڑا کر جیسے تیسے عمل کر رہے ہیں، وہ ہمیں خود بھی معلوم ہے۔ اور وہ قوم کتنی بدقسمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ یہ ہمارے جیسے مسلمانوں کے لیے بہت بدبختی کی بات ہے، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال کر خود کو اللہ کے نیک بندے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم مسلمانوں پر آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں پر غور کریں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہی سبب ہے۔ کیا ہمیں ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں جیسے وہ عظیم رب ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، وہ جو بھی اور جیسا بھی حکم دے ہمیں اس کے ویسے ہی اطاعت کرنی چاہیے جیسے کہ اس کا حق ہے، تو وہ رب العالمین ہمیں انعامات بھی ویسے ہی دے گا جیسے اس کی شان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر اس کی اصل روح کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔